اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشی سٹوریز۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا، جو کہ آدھا قصہ ہم نے سنایا تھا، اور اس کے آج دوسرا پارٹ ہے اس ویڈیو کا، تو آج شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تنور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی۔ آیت کے مطابق ترجمہ: یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا، اور اپنے گھر کے لوگوں کو کہ جس پہ کہ پہلے پڑھ چکی بات، اور جو ایمان لایا ہو، اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہے، میں کیسے ان سب کو اکٹھا کروں گا؟ بس خدا کے حکم سے جس کی نسل باقی رہنا مقدر تھی، اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی، یعنی بیٹا بیوی ڈوبی، اور صرف 3 بیٹے بچے، جن کی اولاد ساری خلقت ہے، اور تنور بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا۔ حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا کہ جب اس تنور سے گرم پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جانا۔ اور فائدہ مترجم نے بحوالہ تفصیل لکھا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے، اور دوسرے طبقے میں نوح مع اپنے تمام مومنین کے، اور تیسرے طبقے میں چارپائے فرزندوں کے نام ان کے یہ ہیں: سام، حام، یافز۔ سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چاند حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کنعان، تو بھی کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا، بقول اس آیت کے۔ اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے، سوار ہو ساتھ ہمارے، اور مت رہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا، بقول ایک دوسری آیت کے۔ ترجمہ: اور کنعان نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ایک اور آیت ہے اس کا ترجمہ: کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا، مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور فرمایا، اے بیٹا، آج کوئی باقی نہ رہے گا عذاب الہی سے، سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص خدا ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ اور ماہ رجب کی وہ تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا۔ آیت کے مطابق ترجمہ: پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے، اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد پانی ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی شفقت دل میں اوت کر آئی، وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جاتا ہے۔ آیت کے مطابق ترجمہ: اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولے، اے رب، میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں سے، اور تیرا وعدہ سچ ہے، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ فائدہ یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے مواقف نہیں ہے۔ بس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی، اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، آپ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو۔ ترجمہ: اور بولا، سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان۔ اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑی کشتی پانی پر رواں ہو گئی، اور آدمیوں کی گندگی سے کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کے پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک سکی ناک سے پیدا ہوئے، اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی۔ اور ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا، اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے ملعون کہو گے۔
لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر دیجیے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ پھر بقول اس آیت کے ترجمہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور سکا دیا پانی اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم سے جو بے انصاف ہے۔ فائدہ: 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا، اور اس طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جودی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی باقی پانی کا نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح علیہ السلام اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی، اور جودی پہاڑ پر جا کر ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ وہ زمین پر جا کر بیٹھا اور کچھ سرخی تر پاؤں پر لگا کے کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار سے نگاہ سے دیکھے گی، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں اور 7 دریاہ روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کے آ کر جانور کو بھیجا، وہ زمین پر گیا، وہ بسبب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل کر لگا دیں لیکن انگور کی جڑ نہ ملی، تب جناب باری میں عرض کی، آواز آئی کہ اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اسی جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا، میں لا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی کی کہ جب تم بو دو گے اس کو تو اس کی جڑ میں 1 بار تم پانی دو گے، 3 بار ہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ لومڑی اور شیر اور سور کا، ان تینوں کو جانوروں کو مار کر خون ان کا اس جڑ کو دیا۔ اور جو انگور کی شیرنی ہے وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کی مزاج جیسا ہوتا ہے، پھر ان کا مزاج شیر جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں ان کا مزاج سور جیسا ہو جاتا ہے، کیوں نہ کہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کوئی سنتا سناتا بھی نہیں۔ اتنی قاعدہ تقریباً کلیدہ ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترجمہ: اور یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا، اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کی بات سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: حسد، حرص، تکبر، بخل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرح اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے 70,000 سال خدائے عزوجل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، تو میں نے حسد کیا، اس لیے میں سزاوار لعنت کا ہوا۔ اور دوسری یہ کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت میں نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیوں نہ کہ تو نے آدم علیہ السلام کو بنایا خاک سے اور مجھ کو بنایا آگ سے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم علیہ السلام کو گھیو کھانے کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں۔
اور میں نے ان کو کیوں کھلایا، اس لیے وہ معیشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھی چیز بخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخلیوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس لعین جب یہ ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا، بعد ان حضرت پر جناب باری سے حکم ہوا، نوح علیہ السلام کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی اور نام اس بستی کا سمانین رکھا۔ اس میں 80 آدمی مومن اور مومنہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی، پھر اولاد ان کی سام، حام اور یافس باقی رہی۔ چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں، اور اہل حبش حام کی اولاد ہیں، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد سے ہیں۔ اور مروی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک روز سو گئے تھے اور ان کا کپڑا ستر کا الگ ہو گیا، اور حام کی نظر اس پر پڑی، وہ ہنس کر چپکا ہو رہا، اور سام کی نظر جب پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سام کو دعائیں دیں، اس واسطے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی، اور حام کو بددعا دی، اس وجہ سے ان کا منہ سیاہ ہوا۔ مروی ہے کہ عمر نوح علیہ السلام کی 1400 برس کی تھی، اور ایک دوسری روایت ہے کہ 1020 برس تھی، اور تیسری روایت ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور ایک روایت ہے کہ 950 برس تھی، اور غالباً یہی صحیح ہے۔ سورہ عنکبوت میں مذکور ہے، جب نوح علیہ السلام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی، فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا ہے کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعد اولاد سام نے، بعض نے یمن میں، بعض نے حجاز و شام میں، اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور اولاد یافس ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں سے شہر آباد کیے۔ چنانچہ سارا جہاں ان تینوں سے ہی آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی، پھر اس کے بعد ترکستان جا کر لوگوں کو وہاں بھی جا کر بت پرستی سکھائی، بعد ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور ایک بادشاہ جس کا نام اس ملک میں جرہم تھا، وہ قد و قامت میں 400 گز بلند تھا، تمام ملک عرب میں اس کا مطیع و فرماندار تھا۔ بیت کے حضر موت اس کا نام تھا، جس نے وہاں مکانات و باغات اور نہریں بنائی تھیں، اور اس کی قوت و شجر میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی ثانی نہ تھا۔ تقریباً 700 برس تک ان میں کوئی بھی مرا نہ تھا، وہ سب موت کو بھول گئے تھے، اور زمین ان سے آباد معمور تھی، اور سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی علم ان میں نہ تھا، اور تہذیب و تمدن سے بالکل ناآشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے لوگوں سے، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا کہ ہم لوگوں کو کچھ علم نہیں ہے، اس میں موت کی عبادت کریں۔ اور یہ بات ان لوگوں کی سن کر شیطان نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں گا جس کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ اب شیطان ان میں سے چند لوگوں کو خطہ ہندوستان میں لے آیا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی عبادت کرتے ان لوگوں کو دکھائی، اور ان کو پھر طور پر بت پرستی کی تلقین کی اور پورے طریقہ سے بت پرستی کا عادی بنایا۔ اور وہ لوگ شیطان کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، وہاں سے ان 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے، اور کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ترجمہ، اور بولے، چھوڑیے اپنے ٹھاکروں کو، یعنی ود کو، اور نہ سوا، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو، اور یہ سب کے سب لوگ ان کو پوجنے لگے، اور تمام عالم بت پرستی پر لگ گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری حضرت نوح علیہ السلام کی۔ پچھلے ہم نے 2 پارٹوں پہ یہ مکمل کیا ہے، تو جس کو اس کا پہلا پارٹ دیکھنا ہے وہ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتا ہے۔ پہلا پارٹ میں نے اپلوڈ کر دیا تھا، تو لہٰذا جڑے رہیے میرے ساتھ، انشاءاللہ آگے آپ کو اور انبیاء کرام کی سٹوری سنائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔